اللہ کرے کہ یو پی کے اندر سیکولر پارٹی آ جائے۔ بڑا عجیب گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ابھی 10 دن سے میں کشن گنج میں ہوں، کشن گنج کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اور اس سے 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے اور کہا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے، یو پی میں آپ کس کا پرچار کرو گے؟ میں نے کہا ارادہ تو اکھلیش کا ہے۔ کہا کہ ہمیں نہیں پہچان رہے۔ میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کہ مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بی جے پی میں تو میں کسی قیمت پہ نہیں آ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا، کہیں ہم رہ جائیں گے سر دکھانے کے لائق؟ تو کہا کہ پھر آپ مودی کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے یہاں پر بھی اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لوں گا۔ بہت مسلمان کرتا ہے وہ، اور مسلمان ہی کا کر کے اس نے ہندوؤں کو ایک کیا ہے۔ کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اس سے آپ کو فائدہ؟ کہا اس میں تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے ہمیں۔ یا تو یہاں آ جاؤ اور کھل کے یہاں آؤ گے تو آپ کو یو پی کا ہم پوسٹ دے دیں گے، بی جے پی کا ادھیکش بنا دیں گے آپ کو، مائنورٹی کا، الپ سنکھیک کا۔ اور اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ، پھر آپ جتنا گالی دینا چاہتے ہو یوگی کو، مودی کو، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ۔ واہ صاحب، میرا دماغ بوکھلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں جانے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے سے ہی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فائدہ نہ ہونے پائے، اور بنگال کے مسلمانوں کی طرح یو پی کے مسلمان بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر ہم ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں، اکھلیش کے ساتھ چلے جائیں، تو کہنے لگے اگر اکھلیش اور مایاوتی یا کانگریس میں گئے تو آپ کو اندر پہنچا دیں گے۔ ہم نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہ مولانا کلیم الدین کو اندر ڈالا ہے نا، آپ کو بھی اندر۔ ہم نے کہا ارے ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ غلطی کرتا کون ہے؟ یہ کورٹ میں ثابت کرنا کہ غلطی کیا ہے، 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں غلطی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اوف، کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کسی راجنیتی پارٹی میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ دباؤ، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سوچیے آپ، عقل مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا۔ صاحب کا اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں، سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اکبا یکبو کے معنی ہوتے منہ کے بل گھسڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا، فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کتنا آسان ہے، ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر و مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں، ہم مرڈر کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل، اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو ڈال دیں۔ ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں، نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناصیتہ ورأسہ بیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا، جو آدمی مارا گیا ہوگا، مقتول ہوگا، جو مرا ہوگا، قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے
اور راسہ اس کا سر، یہ سر اور یہ بال ایسے، یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا۔ وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا۔ اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار، یا ربی سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس آدمی سے سوال کر، میں تو وجہ تلاش کرتا کرتا، ریزن تلاش کرتا کرتا مر گیا، مجھے کوئی وجہ نہیں ملی، کوئی کارن نہیں ملا، کوئی ریزن نہیں ملا، تو ہی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر لما قتلنی، کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ کتنا آسان معاملہ ہم سمجھتے ہیں، جذبات میں غصے میں آ کے ہم نے مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک مومن کا کہ خون کا ادب و احترام، اللہ کے رسول آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاہنا، یشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا حق دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اس کو رسوا انسلٹ نہیں کرتا۔ چند لوگوں میں بیٹھے، وہی تھا نا کل فطر شراب پی رہا تھا نا، وہ افیم کھا رہا تھا نا تو 10 آدمیوں میں 20 آدمیوں میں اس کو نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آیا ہمارے مقابلے میں ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے،